بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما خبيرا سميعا بصيرا، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمتي، ولا شریعت بعد شریعتی، ولا کتاب بعد کتابی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز مکرم محترم واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار واجب التکریم علماء کرام، بزرگان دین، معزز بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگ و ملت اسلام کے نوجوانوں، میرے استاد محترم حضرت مولانا مشتاق صاحب دامت برکاتہم عالیہ، مفتی شبیر صاحب، مولانا عارف صاحب اور مہمانان خصوصی و عمومی تمام لوگوں کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرش زمین پر عرش بری کے آخری نمائندہ کی حیثیت کے ساتھ بنی نوع انسانوں کی جلی خفی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دینی دنیاوی صلاح کے لیے دین کا، شریعت کا، قرآن کا جو پروگرام لائے، یہی پروگرام کا عملی مظاہرہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہوا. قرآن پاک تا قیامت سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دستور حیات، مشعل راہ، دستور عمل بنا کر بھیجا ہے، جس کو شاعر نے اپنے انداز میں کہا: الہی رونق اسلام کے ساما پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ عارف باللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے زمینوں کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو کھڑا کیا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. ایسے ہی مومن کے ایمان کی بقا کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو 1947 کے موقع پر، تحریک آزادی کے موقع پر، انگریزوں نے پالیٹکس سے حضرت کو مالٹا کی جیل میں ڈالے. چند سال مالٹا کی جیل میں مقید رہے. چند سالہ مالٹا کی جیل سے فارغ ہو کر دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے. اس وقت حضرت کی عمر 80 یا 82 سال کی تھی. بیان کے دوران میں عوام، خواص، استاد الاساتذہ، محدث، مفسر، مبلغ، داعی سب موجود تھے. حضرت نے فرمایا کہ مالٹا کی جیل سے نکل کر آیا ہوں، ان انگریزوں سے 2 سبق میں نے سیکھے ہیں. پورا مجمع بیان سننے کے لیے منتظر تھا کہ 82 سال کی عمر میں کون سے 2 سبق باقی رہ گئے. حضرت نے فرمایا
مسلمان کی تنزلی گراوٹ، تباہی، بربادی کا سبب پہلا یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق، کانٹیکٹ، کنیکشن قرآن سے ختم ہو چکا اور آپس کے تضاد، آپس کے لڑائی جھگڑے۔ اسلام کا شکوہ غیروں سے نہیں ہے، اسلام کا شکوہ مسلمانوں سے ہے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا۔ زخم ملا ہے اپنوں سے ملا ہے، اوروں کو شکایت کیا کروں، درد ملا ہے اپنوں سے ملا ہے، غیروں کو شکایت کیا کروں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو چکا اور آپس کے تضاد۔ پھر حضرت نے فرمایا بیان کے دوران میں کہ مالٹا سے نکل کر آیا ہوں، دو مشن کو لے کے چلا ہوں، زندگی باقی رہی تو یہی مشن کے اوپر محنت کروں گا۔ پہلا یہ ہے، علماء کرام کو چاہیے کہ قرآن پاک کے ترجمے کو امت کے سامنے واضح طور پہ بیان کرے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ والے دامت برکاتہم عالیہ، جو اس امت کے لیے بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے، اللہ ہمارے اکابرین کی عمر کو دراز فرمائے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم عالیہ 1994 میں جب میں سہارنپور میں پڑھ رہا تھا، تعطیل عید الاضحیٰ تو چھٹی میں ہم جماعت میں نکلے ہوئے تھے، دلی مرکز کے اوپر ہمارا قیام تھا۔ حضرت کے پاس رات میں تقریباً مجھے یاد ہے 12 بجے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی گجرات کے، میں بھی گجرات کا۔ حضرت کی فراغت دارالمشرفیہ سے، میری جامعہ حسینیہ سے بات چل پڑی۔ حضرت نے ایک بات کہی تھی، وہ بات میں عرض کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ جس عالم کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور اسی عالم نے اگر نبی کی امت کی فکر کو چھوڑا، قیامت کے میدان میں آقا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ عالم کا چہرہ کالا کلوٹا ہوگا۔ ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سوء۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء امتی کالانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام مثل قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہے۔ فرمایا 22ویں پارے میں مفتی صاحب پالنپوری دامت رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے 22ویں پارے کے آیت کا یہ ترجمہ کیا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو خدا کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ تو مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری تنزلی کا سبب قرآن سے ختم ہو چکا اور آپس کے جھگڑے اور ڈومیشن۔ علماء کو چاہیے کہ قرآن امت کو سمجھائے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا جگہ جگہ کے اوپر مکاتب مدارس کا نظم کیا جائے، جو مکاتب مدارس تحفظ دین ہے، تحفظ شریعت ہے، تحفظ قرآن ہے۔ مساجد کی نسبت بیت اللہ سے وابستہ ہے تو مدارس کی نسبت اصحاب صفہ سے وابستہ ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ہے، جو تحفظ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم کائنات کے تمام مکاتب مدارس کو تا قیامت محفوظ رکھے، ان کے چلنے چلانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو ان طلباء کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ انوار البیان میں تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس جگہ کے اوپر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھی جائے 40 سال تک وہ جگہ کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ مدرسہ وہ جگہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں اور خلوت جلوت میں
قرآن کی تعلیم ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو قبول فرمائے۔ مولانا اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہے، اسکولیں ہیں، نالج ہے، ان کا علم آپ کو کام دے گا قبر تک۔ قبر میں قرآن کا علوم کام آئے گا، قرآن کی تلاوت، تہجد کی نماز، یہ قبر کی لائق ہے۔ پیارے آقا نے حدیث میں فرمایا ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامہ، تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگی، القرآن والرحم والامانہ۔ قرآن سفارش کا ذریعہ بنے گا میدان قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن والی موت عطا فرمائے، وہ موت عطا فرمائے جس موت پر اللہ راضی ہو جائے، بستر موت پر ہمارے چہرے پر قرآن کی تلاوت کا نور پیدا فرمائے۔ اللہ وہ موت عطا فرمائے جو موت نبی کے صحابی سعد بن معاذ کو عطا فرمائی۔ غزوہ خیبر پہلے حافظ حدیث ابن حجر اسقلانی شارح بخاری فرماتے ہیں سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ خیبر پہلے ہوا، اور یہ صحابی کی خصوصیت یہ ہے ان کے جنازے کی نماز میں اللہ نے 70,000 فرشتوں کو اتارا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابے کے جنازے کی نماز میں انگلیوں کے پوروں پہ چلتے تھے۔ واپسی پر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ فداک و ابی امی، یا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنا پورا پیر زمین پر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ آقا نے فرمایا یہ صحابے کی جنازے کی نماز میں اللہ نے اتنے فرشتے اتارے ہیں، تمہارے نبی کے لیے مدینہ کی زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، امت مسلمہ کی روح ہے، تڑپتے دلوں کی فریاد ہے، سسکتی روحوں کا علاج ہے۔ جس قرآن نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑا، حیات آفری زندگی گزارنے کا پیغام دیا۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کا چودھری لیڈر ابو جہل، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہر امت کے لئے کوئی نہ کوئی فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ میرے بھائیو، حضرت مفتی شبیر صاحب دیولہ دامت برکاتہم عالیہ نے بیان کے دوران میں اشارہ کیا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى، وہ بیان میں سن رہا تھا، اسی پر اس وقت میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ فرعون ہزاروں بچوں کا قاتل تھا، 50,000 بچوں کو نجومیوں کی بات کے کہنے پر ماں کی گود میں موت کا گھونٹ پلایا تھا۔ فرعون اتنا ظالم تھا، لیکن قرآن پاک میں جہاں فرعون کا تذکرہ آتا ہے، قرآن نے لام تاکید کے ساتھ طغیٰ نہیں کہا ہے۔ ابو جہل کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیطغیٰ کہا، تفسیر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جو خباثت ابو جہل میں تھی وہ خباثت فرعون میں نہیں تھی۔ اندازہ لگاؤ کہ کس درجے کا وہ گرو گھنٹال ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، ولید بن مغیرہ کھڑا ہوا۔ قرآن پاک میں جتنی آیت صراحتاً کنایت ابو جہل ابو لہب کے بارے میں، ولید عقبہ ابن معیط عتبہ عتیبہ کے بارے میں نہیں آئی، اتنی آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں آئی ہے، کیونکہ ان کے اندر چغل کھوری کی عادت تھی، جتنی آیت ان کے بارے میں آئی ہے اتنے ابو جہل ابو لہب کے بارے میں نہیں آئی۔ ولید بن مغیرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ابو جہل نے پوچھا کہ ولید کیا کہاں جا رہا؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کس چیز کی تلاوت کرتے ہیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارکہ اور خدا کی آواز، ولید بن مغیرہ پلٹ کر آیا۔ ابو جہل نے پوچھا کیا سن کر آیا؟ ولید نے کہا عمر، ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام، مان یا نہ مان، مان یا نہ مان،
زبان تو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد الرسول اللہ کی زبان سے خدا کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ میں چند منٹوں میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ خطبے کے دوران میں نے آیت پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق کا اشارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور فرمایا خلق الانسان، دوسرا خلق مخلوقات کے بارے میں ہے۔ اقرأ، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غار حرا کے موقع پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو یوں کر کے دبایا، فرمایا کہ یہ کرا۔ آپ نے فرمایا کہ مانا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں، چھوڑ دیا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آمنے سامنے بھی تو قرآن پڑھا سکتے تھے، سینے مبارک کو دبانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت بڑا اعتراض ہوگا۔ قربان چاہوں ہمارے مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، سینے مبارک کو دبانا اس بات کی علامت ہے کہ بار نبوت اور بار رسالت سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا، حضرت مفتی بیمات صاحب رحمت اللہ علیہ حیات تھے۔ انکلیشور اسٹیشن والی مسجد میں جمعہ کا دن تھا، پالت کی مسجد کوثر میں دین کی بات کرنے کے لیے میں جا رہا تھا۔ 9:30 بجے ٹرین تھی، ٹرین لیٹ ہو چکی، استنجا کے لیے میں گیا تو مفتی صاحب کو میں نے دیکھا، حضرت کے پاس میں ادب کے ساتھ بیٹھا اور میں نے بات چھیڑی کہ حضرت دل و دماغ میں ایک اشکال ہے، کیونکہ آپ نے فلاح دارین میں کنٹینیو 19 سال تک بخاری شریف پڑھائی ہے، آپ کے پاس ذخیرے معلومات ہے، ہونے والے سوال کا آپ جواب دے تو بندہ تہی دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہوگا۔ میں نے کہا کہ غار حرا کے موقع پر سینے مبارک کو دبانے کی کیا ضرورت تھی 3 مرتبہ؟ حضرت نے بڑا شاندار جواب دیا۔ ایک مسئلہ تو اس سے 2 مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ فرمایا کہ استاد گدی پر بیٹھ کر طالب علم کو 3 لکڑی سے زائد مارے گا، قیامت کے میدان میں وہ استاد کی بڑی خطرناک پوچھو۔ مکتب میں بچوں کو پیٹنا، گدھے کی طرح مارنا، یہ خلاف شان ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ ظلم کے درجے میں ہے۔ اگر نابالغ بچہ معاف بھی کرے گا پھر بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے۔ حضرت نے دوسری بات فرمائی، سینے مبارک کو دبانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ استاد کے قلب میں طالب علم کی محبت ہونی چاہیے اور طالب علم کے دل میں استاد کی عظمت ہونی چاہیے۔ محبت اور عظمت جب پیدا ہوگی، جب ملے گی تو قرآن کریم کے علوم کا چشمہ بہہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ دعوت کرنے والے ہمارے افضل بھائی ٹیمپا والے اور ہتھورن سے سلیم بھائی کولیا کا میں تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ان مدرسے کا تعاون کیا ہے۔ اللہ اس کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو ایمان میں، ہدایت میں، مغفرت میں، عبادت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہر طرح کے فتنوں سے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، علماء کی، طلباء کی، پوری دنیا کے مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ایمان پہ باقی رکھے تو اللہ ایمان والی موت دے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی کے آخری سانس چل رہے ہو بیت اللہ کی طواف والی موت دے دینا۔ اگر دینی خدمات پر تو راضی ہے تو اللہ مدینہ کی مٹی تو ہمیں نصیب فرما۔ آمین دعا ازمن و جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔